لیکن آج تو ہمارا حال یہ کہ مال جمع کرنے کے چکر میں ہمیں تو اپنی زبان کی قدر نہیں ہے. اور داغ بھی یہ کہا کرتا تھا نا کہ اردو آتی ہے آتے آتے، یعنی اردو یہ نہیں کہ ہر بندہ اردو پڑھنا شروع کر دے. تو اردو تو ایک معناز زبان ہے، ایک شائستہ اور فخر کی زبان ہے. اردو وہ ہے جسے بلا مبالغہ عربی کے سامنے رکھا جا سکتا ہے. مانا کہ وہ عربی سے کشید کی گئی ہے، لیکن قد بھی اس کا اتنا اونچا ہے کہ کسی زبان سے نیچے رہنے والی زبان نہیں ہے. تو اس کا آنا بھی ایک آنا ہے، اور اس کمال کو جو داغ خود کہتے تھے، داغ دہلوی نے اس بات کو لکھا، اردو میں ان کا بڑا کلام تھا، قادر الکلام شخصیت آپ تھی. اور وابیوں کے وہاں تو کچھ بھی نہیں ملتا. تھانوی جگہ جگہ لکھتے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا آپ نے یہ فلاں حدیث جو ہے وہ نشر الطیب میں لکھی تھی، اب کیا کرتے ہیں؟ تو اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں ہاں وہ حدیث ضعیف تھی وہاں کھپ گئی. یہ ان کی اردو ہے، وہ حدیث ضعیف تھی وہاں کھپ گئی. وہ حدیث یہ نوادر الرسول کے اندر، معذرت کے ساتھ نوادر الرسول میں کہہ رہا ہوں، بوادر النوادر جو تھانوی کی زندگی کی سب سے آخری کتاب ہے، اس میں اس نے اشارے یہاں پر دیے ہیں اور کہا تھی کہ میں نے جو حدیث لکھی ہے وہ نشر طیب میں تھی اور وہاں کھپ گئی. تو یہ اندازہ لگائیے ان کی اردو دانی کا. اردو دانی کا اندازہ، میں کل اسماعیل دہلوی کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا تو آپ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ کو کہاں لکھنا اور کا کو کی کو کہاں لکھنا ہے. تو اس اعتبار سے لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اللہ رب العالمین نے علوم دینیا پر تو دسترس اور امامت عطا فرمائی، وہیں پر عصری علوم میں بھی وہ آپ کسی سے مرعوب نہ ہوئے، بلکہ عصری علوم میں بھی جس فن پر، چاہے فلسفہ ہو، منطق ہو، سائنس ہو، ارضیات ہو، فلکیات ہو، چاہے معدنیات ہو، اور چاہے ارضیات کے دیگر شعبے ہوں، چاہے فلکیات کے دیگر شعبے ہوں، اور اس کے کئی شعبہ جات بنتے ہو، امام احمد رضا نے اس فن کے اماموں کو چیلنج کر کے ان کے اصولوں کو توڑ کر ایسے اصول قائم کیے ہیں جس کے آگے انہوں نے گردنیں جھکائی ہے، امام نے گردن نہیں جھکائی. زمین ساکن ہے یا نہیں، یہ اردو رسالہ چھپتا ہے. اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ زمین گھومتی ہے یا نہیں گھومتی، یہ الگ مسئلہ ہے. زمین گھومتی یا نہیں گھومتی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن امام احمد رضا نے یہ موقف قائم کیا کہ زمین نہیں گھومتی، زمین ساکن ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں زمین ساکن ہے کو جو فلسفہ اور ارضیات اور فلکیات کے مکمل علم پر، اللہ اکبر، اور مکمل جدید علوم میں مہارت پر جس اصول سے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے. اگر کوئی یہ کہے جب زمین گھومتی ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے کہ زمین گھومتی کہ نہیں گھومتی. امام احمد رضا نے یہ نظریہ قائم کیا کہ زمین نہیں گھومتی، زمین رکھی ہوئی ہے، اس کے گرد یہ سیارے گھومتے ہیں. آپ نے لیکن اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے امام احمد رضا نے صرف قرآن کی آیتیں نہیں لکھی، حدیثیں ہی نہیں لکھی، بلکہ اس بات کو قرآن سے بھی ثابت کیا، حدیث سے بھی ثابت کیا، اور علم فلکیات اور ارضیات اور اس سے جملہ جو علوم تھے جو اتھارٹی قرار پاتے تھے، امام احمد رضا نے اس کو سامنے رکھا، اس کی غلطیاں بتا کر اصول قائم کیے ہیں. تو پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ ایک مدرسے میں بیٹھنے والے عالم کا علم اتنا کہ وہ بڑے بڑے یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسروں کو اپنے استدلال میں لاجواب کر دے. علم ریاضیات کے اندر یقیناً علی گڑھ کے اس پروفیسر جو جناب باقاعدہ برطانیہ جا کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، اور وہ ریاضی کا مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا تھا، اور ان کا توتی علم ریاضیات میں پہنچتا تھا. امام احمد رضا کے پاس کسی نے ان سے کہا کہ آپ امام احمد رضا سے ملاقات کر لیں، تو ان کے ذہن میں یقیناً یہ بات آئی ہوگی کہ مولانا کو اس سے کیا غرض، لیکن یہ کہ خوش عقیدہ شخص تھے. بولیے، خوش عقیدہ شخص تھے، اس لیے جناب وہ آگے بڑھے، اور جب اعلیٰ حضرت کے پاس اس مسئلے کو ذکر کیا، خود وہ ہندوستان کے بڑے بڑے علم ریاضیات کے ماہرین کے ساتھ وہ اپنا دماغ لڑا چکے تھے، لیکن اس کا حل نہ نکل سکا. اب اس فیصلے کے لیے وہ برطانیہ سفر کرنا چاہتے تھے. امام احمد رضا کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کچھ دیر کے بعد اپنے جواب تحریر کر دیا. تھانوی مانوی یہ تو اعلیٰ حضرت کے جوتے کی دھول بھی نہیں لگتے. میں مبالغہ نہیں کر رہا، آپ طالب علم ہیں، فتاوی ان کے سامنے رکھیے اور امام احمد رضا کی عبقریت رکھیے. کس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے؟ کئی اقسام مٹی کی بیان کر دی. گندک کیا ہے؟ تھانوی کو تو حدیث کا نہیں پتا، امام احمد رضا حدیث تو حدیث، گندک کو بتاتے گندک کیا ہوتا ہے. یہ سائنسی شعبہ ہے، ایٹم کے شعبے ہیں، کس طرح یہ چیزیں تیار ہوتی ہے. امام احمد رضا نے اس باریک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ گندک، کیونکہ جن سے زمین سے اگر کوئی چیز ہوگی تو اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے، تو کیا گندک کے اوپر تیمم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب کس کو کیا پتا گندک کیا ہوتا ہے. امام احمد رضا نے فتاوی کی پہلی جلد کے اندر جہاں پر یہ تحقیق کی کہ مٹی کی اقسام کو آپ نے بیان کیا،
وہیں پر آپ نے گندک کی تخلیق کیسی ہوتی ہے اور گندک کو مٹی سے تشبیہ دی جا سکتی کہ نہیں دی جا سکتی، ان تمام اختلافات کو نقل کر کے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ تو یہ وہ مادی علوم ہے میرے دوستو، توجہ ہے آپ کی، یہ مادی علوم ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کالج اور یونیورسٹی کے طلباء وہ امام احمد رضا کو پڑھیں، علماء تو اس شعبے میں پڑھتے ہیں، لیکن اس شعبے میں آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد بندہ انگوش و دندان ہو کر یہی جملہ کہتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ امام احمد رضا کی عبقریت ہے۔ میں واللہ لفاظی نہیں کر رہا، اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ان موضوعات کو صرف فصول کو بیان کرنے کے لیے عرصہ چاہیے کہ جائے کہ ہم اس کی تفصیلوں کو ذکر کریں۔ پھر پانی کے بارے میں مائع مستعمل، پانی کی اقسام، اس پر آپ نے بحث فرمائی۔ ان سے تو جناب ایک سادہ سا اردو کا مسئلہ نہیں طے ہو پایا۔ رشید احمد گنگوہی صاحب ان کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم فلاں علاقے میں رہتے ہیں تو ہم اپنے پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں، گاؤں شہر میں کماتے ہیں تو گاؤں بھیجنا چاہتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے منی آرڈر کے ذریعے بھیجیں گے، تو یہ اعلیٰ حضرت دیکھیں کس جگہ پر جا کر تحقیق کر رہے ہیں، اور آپ کی امامت و صلابت کا سکہ کن کن لوگوں پر بیٹھ رہا ہے، کن شعبوں پر بیٹھ رہا ہے۔ اس لیے جو عوام تھی وہ عشق رسول میں اعلیٰ حضرت کو مان گئے، اور جو واقعی میں پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے عشق رسول کو بھی دیکھا، اور جس فن میں وہ خود ماہر تھے اس فن میں وہ اعلیٰ حضرت کے سامنے آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کے سامنے بالکل بونے سے بھی بونا محسوس کیا، تو سر جھکا کر انہوں نے بھی یہ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ امام احمد رضا کی عصری علوم، جدید علوم، دنیاوی علوم اور مذہبی علوم میں مکمل امامت اور تام کا درجہ تھا۔ پوچھا گیا جناب گنگوہی صاحب سے، یہ آگے جو بات کرنے میں جا رہا ہوں، پوچھا گیا جناب ہم شہر میں کماتے ہیں اور گھر پیسہ بھیجتے ہیں تو منی آرڈر کے ذریعے بھیجتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے جیسے 100 روپے کے اوپر 10 روپے لگتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو ان بیچاروں کی علمی صلاحیت اور علمی یتیمی کو دیکھیے آپ، اور علمی محرومی اور علمی پستی کو دیکھیے آپ۔ ان کا ذہن صلاحیت سے ایسا محروم تھا، سینے سمجھ سے ایسے ویران تھے کہ وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ میں اگر 100 روپیہ فرض کیجئے اپنے گھر بھیجوں منی آرڈر کے ذریعے تو 10 روپیہ اس پر زیادہ دینا پڑتا ہے، تو کہنے لگے جی یہ سود ہے۔ دیوبندی اس فتوے کو آج کل چھپاتے ہیں یوں کر کہ نہیں، یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت پہلے ہی لکھا کہ جس کو کرائے اور سود میں فرق نہ ہو مفتی کیسا ہے، جسے کرائے اور سود میں فرق نہ ہو، تو یہ ہے امام احمد رضا، یہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ انہی گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جناب روحیں گھر پر آتی ہیں، سوال یہ پوچھا گنگوہی صاحب سے فتاوی رشیدیہ کے اندر جو موجود ہے، نکلا نہیں ہے، وہ صحابہ والا مسئلہ نکل گیا، یہ نہیں نکلا۔ پوچھا ان سے تقابل، آپ کہتے ہیں جی لڑوائیں، مقابلہ کروائیں، میں کہتا ہوں پوری ذریت اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے مقابلے پر نہیں ہے۔ ملک العلماء کو جو اللہ نے علم دیا، حضور صدر الشریعہ کو جو اللہ نے علم دیا، حضور صدر الافاضل کے پاس جو علم تھا، علم کلام کے اندر یہ امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ امام احمد رضا نے جو اپنے تلامذہ اور خلفاء چھوڑے وہ اپنی جگہ پر خود مجدد ہیں، ایک ایک شعبوں میں مجدد ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے ان سے پوچھا گیا کہ قبر میں شیطان آتا ہے، اور قبر میں شیطان آ کر جب سوالات ہوتے ہیں نا من ربو کا وما دینوں کا، یہ جب سوالات ہوتے ہیں تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بول میں تیرا رب ہوں۔ کہیے جناب حدیث کی کتاب میں آیا ہے، تو اور حدیث میں آتا ہے بخاری کے اندر اور دیگر اشیاء کی کتابوں کے اندر کہ اذان اگر دی جائے تو اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے، لہذا قبر پر اذان دینا ثابت ہو گیا کیونکہ شیطان قبر کے اندر آتا ہے، اور اگر اذان جہاں دی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو جب قبر میں شیطان آتا ہے اور سوالوں میں گڑبڑ کرتا ہے میت کے لیے تو قبر پر اذان دینا ثابت ہو گیا۔ تو بنیاد یہ بنائی، تو اس نے بنیاد یہ سوال کے طور پر ذکر کی کہ جناب کیا واقعی میں ایسی کوئی روایت ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے؟ قبر میں، یہ مسئلہ بھولیے گا نہیں، میں اس لیے آپ کے لیے تھوڑا لمبا کر کے بیان کرتا ہوں۔ قبر میں شیطان آتا ہے، اور شیطان قبر میں جب آ جاتا ہے تو کیا وہ، اور بہت اہم مسئلہ ہے، کیا وہ نکیرین کے سوال پر کہ اپنی جانب اشارہ کرتا ہے؟ اور پھر آگے اس نے حوالہ بھی دیا۔ ہم نے سنا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام حکیم ترمذی، ان کی کتاب ہے نوادر الاصول، حدیث کی کتاب ہے، یہ اس میں حدیث ہے، تو کیا ایسی کوئی کتاب لکھی بھی گئی ہے اور اس میں یہ حدیث ہے بھی؟ ایک آدمی نے پوچھ لیا، اور یہ طالب علم اس بات کو جانتا ہے جو علم حدیث
پڑھتا ہے نا اور علم حدیث میں شوق رکھتا ہے تو ابتدائی کتابوں کو جو جانتے ہیں نا، اس ابتدائی کتابوں میں جسے مشکات